انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم المکین الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود و سلام حضور کی بارگاہ میں کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ مل کر اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ میری طرفوں پابندی نہیں، ایک تکلیف کرو۔ اعلان بھی کیتا گئے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ مٹا کے، تھوڑا تھوڑا ایک قدم اگتے ٹور کے اگر آ سکتے ہو، محسوس بھی نہ کرو، مہربانی ہے۔ اوکھا کم جائیں آکھن من گدے ان دی مہربانی، جرا بیٹھا رہ گیا اوکو بھی سلام۔ ماشاءاللہ پہلی تے آخری دفعہ ہن ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ آکھو جا۔ سر مبارک تا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک تا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ آگے نبی پیچھے صحابہ، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ اسی ماحول میں مسکراتے ہوئے حسین گھر سے تشریف لا رہے تھے۔ وہ پشت نانا پہ سوار ہو کر دنیا والوں کو یہی بتلا رہے تھے، پیو گے کوثر ملے گی جنت، پیو گے کوثر ملے گی جنت، سرے محشر یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ پیو گے کوثر ملے گی جنت، سرے محشر یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور اگر آپ کا سریکی ذوق اجازت دے، آپ محض دنیا داری کی نیت سے نہ آئیں، مدینے کے تاجدار کی غلامی کے لیے آئے ہیں، تو میرے انتہائی قابل احترام ہیں پروفیسر تصدق خان صاحب۔ میرے نزدیک ان کا وہی مقام ہے جو میرے باپ کا مقام ہے، اور یہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی بھابی جان کی بخشش کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو خدا را فرقہ واریت سے ہٹ کر حضور کے امتی بن کر آج کی اس بزم میں حضور کے غلام بن کر میرے جملوں کی قدر کیجئے گا کہ منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چھک دی ہے۔
جرا بول سکتے بولے چاہ منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چھک دی ہے منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چھک دی ہے لجپال دا کم ہے لجپالی رحمت لجپال کو چھک دی ہے ہم نے کیا جانا کیا سمجھا کیا پہچانا کلمہ پڑھ کے ہم نے کلمے والے نبی کو بھلا دیا فرمان کو بھلا دیا قرآن کو بھلا دیا اسلام کو بھلا دیا کلخانیاں ہوتی رہیں خطابات ہوتے رہے یہاں سے منبر و محراب سے اللہ کا قرآن سنایا جاتا رہا لیکن مسلمان تھا یہ جہاں پہ بیٹھا تھا وہیں پہ بیٹھا رہا نہ زنا چھوٹا نہ شراب چھوٹا نہ سود چھوٹا نہ بے حیائی چھوٹی قرآن گھروں سے جاتا رہا بے حیائی نے آ کر اپنی جگہ کے اوپر لے لی نبی کی بارگاہ تھی بارگاہ محمد عربی کی تھی یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر جبریل بھی آئے تو اپنی حیثیت کو مٹا کے آتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ لکھ رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹی دشمن کی آئی ہاتھ بندھے ہوئے تھے قیدی بن کر بیٹھی تھی مجبور بن کر بیٹھی تھی سر کے اوپر کپڑا نہیں تھا سر ننگا تھا زہرا کے بابا نے دیکھا نبی کی نگاہ رحمت اٹھی عزت والے رسول نے دیکھا دیکھ کر پوچھا من ہے آپ بتاؤ کون ہے یہ بتایا جاتا ہے آقا دشمن کی بیٹی ہے میرا رسول کہتا ہے دشمن کا نام نہ لو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ایکو ختم میرا رسول کہتا ہے دشمن بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے اللہ کا محبوب نبی آگے گئے کملی والے محمد عربی نے اپنی رحمت کی چادر اتاری اگر آپ جاگ رہے ہوں تو یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے قبلہ استاد محترم مسلمان کو نہیں پتا رسول کی چادر کی عزت کیا ہے یہ وہ میرے محمد کی چادر ہے جو محمد کے دائیں کندھے کے اوپر آئے تو قرآن کا انداز اور ہوتا ہے جو بائیں کندھے پہ آئے تو انداز اور ہوتا ہے نبیوں کے نبی نے رسولوں کے سلطان نے وہ رحمت کی چادر اتاری اتار کر اس کے ننگے سر کے اوپر رکھی رکھنے کے بعد اوپر ید اللہ کا گورا گورا ہاتھ عطا فرمایا سٹیج سے لے کر آخری غیرت مند کلمہ گو تک میرا پیغام محبت ہے آپ کے کلیجے تک بات پہنچے تو داد دیجئے گا ورنہ جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے رسول نے چادر اٹھائی اٹھا کر اس کے ننگے سر کے اوپر رکھی رکھنے کے بعد ید اللہ کا ہاتھ عطا فرمایا میرے رسول نے اعلان کیا میری بیٹی میں محمد عزتیں اتارنے کے لیے نہیں آیا میں بیٹیوں کے پردے بچانے کے لیے آیا صحابہ کہتے ہیں ائی اکیلی گئی اکیلی ائی اکیلی گئی اکیلی ہم نے کیا اسلام سمجھا یہاں پہ تاجر چند ٹکوں کی خاطر بک گیا چہرے کے اوپر سنت رسول سجا کر منبر و محراب بکتا رہا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی چند ٹکوں کی خاطر ہم نے کلمے کا سودا کر دی کلمہ پڑھ کے کلمے والے کے ساتھ جفا شاکر شجابادی نے کہا تھا خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پے کتھیں ہے دین دا سودا کتھیں ایمان وکدا پے کتھیں ملان دی ہٹی تے کتھیں پیران دے شوکے سے میرا ایمان بجلا نہیں مگر قرآن وکدا پے اتھا لیڈر وپاری ہیں سیاست کارخانہ ہے اتھا ممبر وکو مالن اتھا ایوان وکدا ہر چیز بک گئی چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر صحابہ کہتے ہیں ای اکیلی گئی اکیلی آئی تھی تو مسکرا رہی تھی جب جا رہی تھی تو آنکھوں میں اشک تھے رو رہی تھی رسول کی چادر تھی میرے رسول کا ہاتھ تھا صحابہ کہتے ہیں جب 3 دن کے بعد واپس آئی قبیلے کے 370 افراد کو محمد کا کلمہ پڑھا کے جاتی کہاں رہ گیا ہمارا وہ کردار کیوں ہمارے کردار کو دیکھ کر کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتا ہم اسی کام کے لیے رہ گئے کہ ایک کافر کو مار کر اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس کی لاش کو جلا کر پھر ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا مومن کوئی نہیں
ہمارے جیسا مسلمان کوئی نہیں۔ اپنے کردار کو کھنگال کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ منگواونے جوڑے جنت وچوں محبوب دی آل کو چھک دی ہے۔ لجپال دا کم ہے لجپالی، رحمت لجپال کو چھک دی ہے۔ جیرے بال دی انگل نبی پکڑے، جو بولے بال کو چھک دی ہے۔ چھت ہووے عامر کعبے دی، آزان بلال کو چھک دی۔ چھت ہووے عامر کعبے دی، آزان بلال کو چھک دی ہے۔ لائق صد عزت و صد احترام، ذی قدر ذی احتشام، معزز محتشم معظم سامعین کرام، حاضرین محفل، شرفاء ملت، صلحاء امت، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس باوقار محفل ایصال ثواب میں آنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر تصدق خان صاحب اور جناب عزت مآب وراثت علی خان صاحب، آپ کے جملہ رفقا یقیناً آپ کے خاندان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ دل سے دعا کیجئے گا کہ خلاق عالم حضور کی عزت کے صدقہ مرحومہ مئی صاحبہ جن کی بخشش کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرا پاک پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین اب سارے بیٹھے ہیں، دعا کیجئے گا میرا پاک مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ممبر محراب کو تماشا بنایا گیا، یہاں پہ جو آیا اس نے اپنی بات کی، مسلک کو تقسیم کیا گیا، تفریق در تفریق کی گئی۔ یہاں پہ کوئی شیعہ بنا، کوئی سنی بنا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا۔ ہم سب کی بات کرتے رہے لیکن اسلام کی بات کسی نے نہ کی۔ جس رسول کا کلمہ پڑھا تھا وہ اسلام روتا رہا، سائیڈ پہ ہو کر کھڑا ہوتا رہا۔ ہم ایک ایک کر کے مسلمانوں کو اسلام سے نکالتے رہے، اسلام کی بات نہ ہو سکی۔ یہاں سے یہاں نبی کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر لوگوں نے اس ہستی کا مذاق اڑایا، توہین کی، جسے میرے محمد عربی نے مزار میں اپنے ساتھ سلایا، جس نے نبی کو اپنے کاندھوں کے اوپر سوار کیا، اور وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جس نے یہ کہا کہ ہم ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ ابو بکر کی صحابیت تیری گواہی کی محتاج نہیں، میرے محمد کا ابو بکر وہ ہے جسے صداقت کے تاج رب کائنات نے عرش معلیٰ سے عطا فرمائے ہیں۔ پھر وہ آئے، ایک اور آیا جس نے کہا کہ حسین نعوذ باللہ باغی تھے، یزید کو امیر المومنین کہا۔ ہم نے کہا تو نے بغض رکھا تو کس کے ساتھ؟ جسے میرے محمد کاندھوں پہ بٹھائیں، جسے نبی اپنی زبان چسوائیں، جسے نبی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلی کے اندر چلانا سکھائیں۔ تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو علی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ ہم عزت والے تھے اور ہمیں کیا خبر حسین کیسے بنا، حسین کیسے آیا؟ جہان عزم و وفا کا پیکر، کمال دی کا ہے کیا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، جمال زہرا جلال حیدر، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ ہم عزت والے تھے، ہم عظمت والے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں عزت دوں گا، میں عظمت دوں گا، میں تمہارے نام کو بلند کروں گا۔ اس کے لیے لازم نہیں کہ تیرے پاس پیسہ زیادہ ہو، لازم نہیں کہ تیرے پاس اقتدار ہو، لازم نہیں کہ تیرے بڑے بڑے پلازے ہوں۔ مالک کسے عزت عطا کرے گا؟ بڑے پیار سے یہ جملہ سماعت فرمائیے گا، فرمایا رنگ کالا، جرے بول سکتے ہو بولو چاہے، رنگ کالا، ہونٹ موٹے،
بال گھنگریالے، پسینہ نچڑ رہا تھا، دنیا نفرت کرتی تھی۔ یہ عشق نبی میں ایسا مست تھا، اسے پکڑا گیا، انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، کھال جل گئی لیکن زبان سے محمد محمد کی صدا نہ رکی، گوشت جل گیا محمد محمد کی صدا نہ رکی، ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا محمد محمد کی صدا نہ رکی۔ بغض نبی میں آ کے نبی کے دشمن نے پتھر اٹھایا، چھاتی پہ رکھا، ہاتھ میں کوڑا لیا، اس نے کوڑا مارا، کالے رنگ والے نے پھر محمد محمد پکارا، اس نے پھر کوڑا مارا، اس نے پھر محمد محمد پکارا۔ تھک ہار کے مارنے والے نے کہا بتاؤ کس مٹی کے بنے ہو؟ میں مارتا ہوں، تم اپنے محمد کو پکارتے ہو۔ اس نے یوں دیکھا اور دیکھ کر کہا نادان، تے کو مرینے چاسانیے ساکو یار سرینے چاسانیے، اسا ازل تجھیں دے نہ تھے ہیں، اسا ازل بیٹھے ہی بیٹھو گئے ہو سارے، اسا ازل تجھیں دے نہ تھے ہیں، ساڑھے ابد بھی اون دے نہ راسی، نسے دردے وقت دیاں تلخیاں تو بھامیں دھوپرا سی بھامیں چارا سی، ساڑھے من دی کوئل کوک سی پئی بھامیں کامیں دی کان کارا سی، صاحبت وچ رحمت جینتی ہے ساڑھے لابدے سیدہ ناراض۔ یہ تھا اسلام۔ فرمایا اس پیرامیٹر کے اوپر آؤ تو صحیح، وہ کردار بناؤ تو صحیح۔ یہاں پہ نوجوان نسل موبائل کے اندر غرق ہو گئی، تاجر بکنے لگا، 5 روپے والا ماسک 50 روپے میں اسی مسلمان نے بیچا، ماتھے کے اوپر محراب بھی رہا، یہ جمعہ بھی حتیم کعبہ کے اندر ادا کرتا رہا۔ یہ اسلام تھا، اسے عزت کہتے۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ مالک تو بتا عزت کیسے دے گا؟ فرمایا میں عزت دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ مالک کیا؟ فرمایا ان کنتم مومنین، میرے یار کو ایسے مانو جیسے ماننے کہا کرے۔ محبوب سبے رکھ ایک پاسے، مدنی متوارا ایک پاسے، محبوب سبے رکھ ایک پاسے، مدنی متوارا ایک پاسے، تلوار دو دستی ایک پاسے، اودے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، لکھ سونے جگتے آمن پے تیرا جگتے آمن ایک پاسے، کل جگدی شاہی ایک پاسے، تیرا چاندر لہاون ایک پاسے، شہباز جتنی پرواز کرن تیرا عرش تے جامن ایک پاسے، کل عالم رحمت ایک پاسے، تیرا لب مسکاون ایک پاسے۔ جس محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر بیت المعمور کا خطیب، معلم الملائکہ، فرشتوں کا سردار، نالین محمد کو چوم کر آج نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا انی قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد۔ جبریل کہہ رہے تھے اے سونیا ہم نے زمین کا شرق دیکھا، غرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، ہم نے زمین کو تہبالا کر کے دیکھا، سونا سہی نتیجے تے پہنچے ہیں جی میں بڑھاون والے تے کو بڑھائے کائنات دے وچ کہیں کو بڑھایا ہے۔ تیری صورت بے مثال، تیری سیرت بے مثال، تیرا حسن بے مثال، تیرا جمال بے مثال، تیرا کردار بے مثال، تیرے یار بے مثال، تیری آل بے مثال، تیری زلف عنبری دا وال بے مثال۔ اور اگر سن سگو ضمیر اجازت دے وے تے بلائے رب پیا دے محبوبہ، دنیا لاکھ کوشش کر گھنے تیرے سینے تے باون والے حسین دا مقابلہ کوئی کر کون مقابلہ کر رہے ہوں نبی؟ اسا مسلمان دے گھر وچ پیدا تھے، نہ مسلمانے والا رکھی رکھی، اسا کہ سارے جیاں مسلمان کوئی نہیں، جنڈو نمازاں پڑھنو ہے کہ دین دے ٹھیکیدار میں سارے جیاں کوئی ہے مسلمان۔ چوکیں چوراہیں تے باونا سوکھا ہے، دین واسطے قربانی دیونی اوکھی۔ مسیح دے وچ کھڑا تھی کہ اسا اوندے گھر واسطے پندے ہیں جرا خود کائنات دا رازق، والدین بچہ بھیجے قرآن پڑھن واسطے، مولوی صاحب ہاتھ دے وچ ٹوپی بھی پکڑا دیتی ہے، جھنڈا بھی، اور رستے دے اتے کھڑے جھنڈی ہلیندا کھڑے، ساری دیوار پندا کھڑے۔ محمد دا دین ای واسطے آیا، پنواؤ۔ محمد عربی دا دین ای واسطے آیا، پن کے کھواؤ۔ جائیں پن کے کھامڑے اون غیرہ دا درس لیمڑے، لیکن وجہ اے ہے میں پوچھے حضرت صاحب کو میں کہ حضور مہربانی کرو نہ پنواؤ،
وہ کہ نہ پنواؤں انہیں کو کتھوں کھبو عوام ڈیوان واسطے تیار نہیں 500 دیگ کل خانی دے ہوتے ٹرینڈ بڑھ گئے پک ویس اون بندے کو آکھ 5 دیگیں دے پیسے کئی مدرسے واسطے دے اسا ڈیوان واسطے تیار کہنی یہ سارا دین دے نال اخلاص ہے کل خانیاں تھینین آنے ہیں بانے ہیں منہ دکھایا خان صاحب کو مل گدے فلانے کو مل گدے مقصدیت فوت تھی گئی ہے تیرا مقصد ہوئے ہاں تو اسلام دا مننا نہ لائے ماں جھولیے چپا کے کلمہ محمد دا سنائے اڑے دودھ پلائے کوئی ہوئے تا صحیح دودھ پلا منا لی ان ٹرینڈ چل گئے ماں دیئے میں اگر کھیر پلے سا پتر کو میرا فگر خراب تھی ویس او کھیر پلاون گوارا نہیں کریں دی ماں کھیر پلائے اڑو کلمہ محمد دا سنائے تو ہاں کو نہیں پتہ ہی کلمے دی تاثیر کیا ہی او کلمے تے کو دسائے اے ماں ہے اے دھی ہے اے بھین ہے تیری اخلاقیات ایمیں ہوئے تیرا اٹھنا ایمیں ہوئے تیرا بہمنا ایمیں ہوئے اسلام دا مننا نہ لائے اخلاق و کردار دا او معیار جرا ہادی برحق اللہ دے محبوب نبی نے قائم کیتے سرزمین مکہ و مدینہ دے ہوتے وڈے تو وڈا دشمن وڈے تو وڈا بغض رکھنا لا وڈے تو وڈا حاسد جدنوی جیری جاتے جیری کچہری دے وچ ونجنا میرے محبوب دی شکایت کرنا پنچایتی بندے پوچھ دے دسو جرا نبوت دا دعوے دار ہے نا جدا محمد ہے دسو تا صحیح محمد دا کردار کہیں جائے کافر ہونے ہن بد دیانت نہ ہونے ہن نگاہ جھکوے نے ہن سیر ڈھائے وے نے ہن رو کے التجا کرے نے ہن اگرچہ منیں دے نسے اگرچہ کلمہ نسے پڑھ دے لیکن جتنی زندگی محمد عربی نے سارے درمیان گزاری ہے اسائیں آکھن تے مجبور ہے نہ محمد یہاں کوئی سجدہ ہے نہ محمد یہاں کوئی امان ہے میرے امام فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے اٹھا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خان صاحب تواڈی نظر کاش کہ اکھ ہوئے پیر سید مہر علی شاہ دی چہرہ ہوئے محمد عربی دا بل سید دیکھے تے دیکھے آکھے کل مطر بکئی تو لے رویت ہی فی النوم حضر تو بے حضرت ہی فتزات الراس عزت بیٹھے کوئی پورے مجمع دے تو آڈی چوپ تو صدقے یار ایک دفعہ محبت نال بولو چاہ کل مطر بکئی تو لے رویت ہی فی النوم حضر تو بے حضرت ہی فتزات الراس عزت ہی الطیف سرا من طلعت ہی والشذب بدا من وفرت ہی فسکرد ہنا من نظرت ہی نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں دو ابرو کوس وصال دی سن یا نو کے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں تینو حسرت دا عنوان آکھاں تینو اکھیاں دا قرآن آکھاں سچ آکھاں تے رب دی مشان آکھاں جس شان تی شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا او کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کتے جا بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاتون ہے مجنونہ پاگل کپڑے لیر کتیرہ ریپیوٹ ہے کہ کوئی بندہ اندھے نال اللہ کے بول کے راضی نہیں دروازہ نبوت دے ہوتے کھڑا تھی کہ اعلان کریں دی ادنو منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نیڑے ہو میں تمہارے نال گال کریں اے رب دا محبوب ہے اے کونسلر نہیں اے ایم پی ایم این اے نہیں اے وزیر یا مشیر نہیں اے او اللہ دا عزت علی رسول ہے جے کو رب اے مقام عطا فرمائے جبل بو قبیس دے اتے بہ کے نبی دا دل کر ونجے ایمیں انگل گھماوے چوڑوی دے چاندرہ سینہ چاک کر کے لو ٹوٹے کر چھو اے او محمد عربی ہے جنہیں سامنے ابو جہل مٹھ بند کر کے آوے آکے محمد دسو میری مٹھ دے وچ کیا ہے زہرا دا بابا فرمے دے ابو جہل میں دساواں یہ جیری چیز ہے اوہ اچھا دسا
پتھر کلمہ پڑھن تے مجبور تھی وینن اون رسول کو مجنونہ عورت آ کے آدھی ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے نیڑے ہو، میں تواڈے نال علامنے گال کرنی ہے۔ نبی اے نہیں فرمایا اما میں رسولیں دا رسولا، میں نبییں دا نبیاں، تو کتھا میں کتھا۔ محمد عربی نے ممبر چھوڑے، صحابہ حیران، عرض فرش دے اتے پریشانی کہ تھیندا کیا پے۔ نبی جنہاں نیڑے گئن بن کے فرمائے نے اما کار گال میں محمد تیری گال سنا۔ وہ اگو بھئی فرمائش کی تھی آدھی ایویں نہیں، تتی دھوپ تو اشارہ کر کے آدھیے اتھاں ویساں تے علیساں۔ نبی نال تھی گئن فرمائے نے اما جول جتھا آکھے میں محمد ونجان واسطے تیار۔ جنہاں دھوپ دے وچ ون کے پیغمبر رحمت پسینے دے وچ شرابور اتھاں ون کے میرے عزت علی رسول فرمائے اما ہون کر گال میں محمد تیرے نال گال کراں۔ وہ آکھے سونا ایویں نہ اپنا سر جھکاؤ، میں ہاتھ چاہ کے تورے مونڈھے تے رکھنا چاہنی۔ بیٹھے ہو سونا میں ہاتھ چاہ کے تورے مونڈھے دے اتے رکھنا چاہنی۔ نبییں دا نبی جھک گئے، این ہاتھ چاہتے آخری پیغام مک گئی ہے، تقریر جگائے پیغام گھن کے ونجو کہ والدین کیڑی جاتے کھڑن، نبی بزرگیں دا احترام کتھاں کی۔ اللہ دے رسول جھک گئے، این ہاتھ چاہ کے اللہ دے محبوب دے مونڈھے تے رکھی۔ کافی دیر تک علیندی رہ گئی ہے، توجہ کرے، کافی دیر تک علیندی رہ گئی ہے۔ نبی سن دے رہ گئے، اے علیندی رہ گئی ہے، نبی سن دے رہ گئے، ان دے ڈکھڑے مکن واپس چلی گئی ہے۔ اللہ دے رسول پسینے دے شراب واپس آ کے ممبر تے بیٹھ، صحابہ ہاتھ جوڑ کے ادب نال التجا کے لجپالا کہتے پاگل عورت پورے مدینے دے وچ ان دے نال علیندہ کوئی نہیں، ان دے واسطے اتنی عزت احترام پروٹوکول۔ میں ہاتھ جوڑی بیٹھا جوانوں پیغام تمہارے واسطے میرا بیٹا یا رسول اللہ مجنونہ پاگل عورت ان دے واسطے اتنا عزت احترام پروٹوکول کیوں؟ آقا علیہ السلام کو جلال ہے، نبی جلال چاہ کے فرمایا کیا آدھے ہو جن دے نال پورے مدینے دے وچ کوئی نہیں علیندہ، میں محمد بھی دے نال نہ آلا ونجو میری اماں کو پیغام دے جدن بھی تک کوئی ڈوکھ ہوئے تکلیف ہوئے کہیں دے دروازے تے نہ ونجی اماں میں محمد دے بوہے تے آمی تو ڈکھڑے سنیں دی ونجی میں محمد تیرے ڈکھڑے سندا بیسا۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، اب کسی سے کیا بیاں ہو تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ۔ دلی دعا ہے حاکم الحاکمین مرحومہ مئی صاحبہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، پروفیسر تصدق خان صاحب اور محترم وراثت علی خان صاحب، یقیناً آپ کے خاندان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، رب العالمین آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔